الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ مولانا العظیم. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. لہذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں. آمنت باللہ و بآیاتی. معزز سامعین و ناظرین، آج کا درس قرآن کریم کی آیت کریمہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مسنون دعا اور چند مسائل پر مشتمل ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ترجمہ کیا، اس سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد قریب ہے اور وہ سب کی دعا سنتا اور قبول بھی فرماتا. دعا قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کوئی شخص کوئی دعا کرتا ہے تو یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سوال کے مطابق اسے عطا فرما دیتے ہیں، یا اس جیسی آنے والی کسی مصیبت کو روک دیا جاتا ہے، یا آخرت کے لیے اس کی دعا کو ذخیرہ بنا کر کے رکھ دیا جاتا ہے. لہٰذا دعا کو یقین کے ساتھ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں. سیدھے راستے پر قائم رہنے کے لیے بندوں سے اللہ کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں اور میری باتوں کو دل سے قبول کریں. قرآن اور حدیث میں یہی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی ہر دعا قبول کرتے ہیں اور کوئی دعا بھی رد نہیں کرتے. یہ نہیں فرمایا کہ ہر بندے کو ہر مانگی ہوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتے ہیں. یہ بات بندے کی مصلحت کے تابع ہے. جیسے کسی کا اکلوتا بیٹا بیمار ہے اور وہ بخار کے اندر مبتلا ہو، اور ایسے میں اگر وہ اپنے باپ سے کھانے کے لیے آئس کریم اور کلفی کا مطالبہ کرتا ہے تو باپ اس کو نہیں دے گا جب تک کہ ڈاکٹر اس کی اجازت نہ دے، اس لیے کہ باپ کو بچہ بہت ہی زیادہ عزیز ہے اور وہ اس کی جان کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتا. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندوں کی ہر دعا قبول فرما لیتے ہیں اور مانگی ہوئی چیز اس وقت دیتے ہیں جب بندوں کی مصلحت ہوتی ہے، ورنہ دعا کو عبادت بنا کر کے اس کے نامہ اعمال کے اندر جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے. معزز سامعین، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ لوگوں، رمضان کا مہینہ قریب آ گیا ہے جو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور حق تعالیٰ شانہ نے اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ پر نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں اور دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں، یعنی تمہارے نیکیوں کے اندر جو سبقت ہے اس کو دیکھ کر کے فرشتوں کے اوپر فخر فرماتے ہیں.
اس لیے اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، ایک روزے دار کی یہاں تک کہ وہ افطار کر لے، اور دوسرے عادل حکمران کی، اور تیسرے مظلوم کی دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی دعا کو باتوں کے اوپر اٹھاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری عزت و جلال کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑے عرصے کے بعد کروں۔ ایسے ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 3 دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک والد کی دعا اولاد کے حق میں، اور دوسرے روزے دار کی دعا، اور تیسرے مسافر کی دعا۔ اس لیے دعا مانگنے کا مہینے کے اندر خوب اہتمام کیجیے۔ آج کی مصنون دعا میں سے یہ ہے کہ جب نیا پھل آئے تو نئے پھل کے آنے کے اوپر اس دعا کا پڑھنا مصنون ہے۔ اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا۔ اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت دے، اور ہمیں ہمارے شہر میں برکت دے، اور ہمارے غلے کے ناپنے کے پیمانوں کے اندر برکت دے۔ معزز سامعین، آج کے مسائل میں سے وہ چیزیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور مکروہ بھی نہیں ہوتا، ان میں سے یہ ہے کہ اگر روزے دار بھول کر کے کچھ کھا لے یا پی لے یا بھولے سے ہم بستر ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے اگر بھول کر کے پیٹ بھر کر کے اس نے کھا لیا پی لیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بھول کر کئی دفعہ کھانا کھا لیا تو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کے اندر اگر عطر، گلاب، پھول وغیرہ اور خوشبو وغیرہ سونگی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک کو اتنی زور سے چھڑک لیا کہ وہ ناک کی رطوبت جو ہے حلق میں چلی گئی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح منہ کی رال کڑک کر کے نکل جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خود بخود کہ الٹی ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے تھوڑی سی کہ ہو یا زیادہ۔ لیکن اگر اپنے اختیار سے اس نے منہ بھر کر کے کہ کر لی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تھوڑی سی کہ آئی اور پھر خود ہی واپس حلق میں لوٹ گئی تو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن اگر قصداً کہ آنے کے بعد اس نے لوٹا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ رات کو نہانے کی ضرورت ہوئی مگر غسل نہیں کیا اور دن کو نہایا تب بھی روزہ ہو گیا، بلکہ اگر دن بھر نہ بھی نہائے تب بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اس کا گناہ الگ ہو۔ مرد عورت کا ساتھ لیٹنا، ہاتھ لگانا، پیار کرنا روزے کی حالت میں یہ سب درست ہے، لیکن اگر جوانی کا اتنا جوش ہو کہ ان باتوں سے ہم بسترے میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو تو ایسا کرنا پھر مکروہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام مسائل اور احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔